ایران کے میزائلوں نے اسرائیل پر جیسے قیامت ڈھا دی ہو۔ سابق CIA آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی حملے میں نہ صرف شدید زخمی ہیں بلکہ ایک بنکر میں زیر علاج بھی ہیں۔ نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بہت سی خبریں، بہت سی معلومات جو ہے وہ چھپا رہی ہے، نہ صرف عوام سے بلکہ میڈیا سے بھی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی شہری خوف کے بجائے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایک طرف ایران میں لوگ برف باری اور بمباری کے خطرے کے باوجود سڑکوں پر نکل کر ریلیاں نکال رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ سے افراتفری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ڈر چکے ہیں اور اب وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل پر جیسے قیامت ڈھا دی ہو۔ خطے میں جنگ کے بادل اس طرح گرج رہے ہیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا اور مختلف تجزیہ کاروں کے حلقوں میں اسرائیلی قیادت کے بارے میں حیران کن دعوے گردش کر رہے ہیں۔ سابق CIA آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی حملے میں نہ صرف شدید زخمی ہیں بلکہ ایک بنکر میں زیر علاج بھی ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی بھی حملے میں مارے جا چکے ہیں، جس میں یہ نام بھی آ رہا ہے کہ نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اسرائیلی ایئرپورٹ کی تو وہاں کے بین گورین ایئرپورٹ کی سامنے آنے والی فوٹیج نے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی شہری ایئرپورٹ پر جمع ہیں، لمبی قطاریں، بے چینی، شور اور افراتفری کا ماحول۔ ایسا لگتا ہے جیسے لوگ کسی بڑے خوف سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بالکل مختلف منظر ایران کے شہروں میں دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں بمباری کے خطرے کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ دونوں تصویریں ایک ہی جنگ کی ہیں، مگر دونوں قوموں کا رد عمل بالکل مختلف نظر آ رہا ہے۔ دفاعی نظام، جسے کبھی اسرائیل کی سب سے بڑی ڈھال کہا جاتا تھا، یعنی آئرن ڈوم، اس وقت شدید بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ کئی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایرانی میزائلوں کی مسلسل بارش کے سامنے آئرن ڈوم بھی شدید دباؤ میں دکھائی دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے خطے میں اس جنگ کے اثرات پہلے سے کئی زیادہ خطرناک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد اسد سلیم۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے تازہ میزائل حملوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ایک ایسے مرحلے میں داخل کر دیا ہے جہاں ہر لمحے ایک نئی اور سنسنی خیز خبر سامنے آ رہی ہے۔ تل ابیب سے لے کر بحرین تک خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کیا جنگ اب ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا اور مختلف تجزیہ کاروں کے حلقوں میں ایک ایسی خبر گردش کرنے لگی ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حالیہ حملوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کچھ رپورٹس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں ان کے قریبی عزیز یعنی ان کے بھائی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی حکومت کے اہم رکن اعتمار شدید زخمی ہیں۔ یہ دعوے ابھی تک باضابطہ طور پر تصدیق شدہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خبر عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر اور اقوام متحدہ کے سابق ہتھیاروں کے انسپکٹر اسکاٹ ریٹر نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انتہائی چونکا دینے والے دعوے کیے ہیں۔ ان کے مطابق ایران اب اپنے حملوں کے اہداف کو وسیع کر رہا ہے اور اسرائیلی قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی پروگرام میں ہونے والی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے انٹیلیجنس صلاحیتیں اب پہلے سے زیادہ فعال اور مؤثر ہو چکی ہیں۔ ان کے بقول ایران اگر اب کسی کی معلومات صبح حاصل کرتا ہے تو وہ چند ہی گھنٹوں بعد اس اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ریٹر کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ خفیہ معلومات کے حصول میں بھی اپنی حکمت عملی تیزی سے بہتر بنا لی ہے اور اب اپنے ممکنہ اہداف کی فہرست کو بھی وسیع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی اس کشیدگی میں رجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی کا تصور ایران نے نہیں بلکہ سب سے پہلے اسرائیل نے پیش کیا تھا۔ ان کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیل کی جانب سے ایران کے اعلیٰ ترین رہنما آیت اللہ خامنہ پر حملہ کرنا اور ان کو شہید کرنا ایک سنگین غلطی تھی۔ ریٹن کے بقول جب ایک فریق اسی طرح کے اہداف کی بات کرے تو دوسرا فریق بھی اسی نوعیت کی حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ریٹن نے ایک متنازع دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا، جس میں ان کے بھائی کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اعتمار کے گھر پر بھی حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ریٹر کے مطابق اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران اب اسرائیلی قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ ریٹر نے مزید کہا کہ جب
ایک جنگ میں ایک ملک دوسرے ملک کی قیادت کو ختم کرنے کی بات کرے تو پھر جواب میں اسی نوعیت کی کارروائیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل نے جب رجیم چینج کی حکمت عملی کو کھیل کا حصہ بنایا تو اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایران اب کسی نرمی کے موڈ میں نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ جواب دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ گفتگو کے دوران میزبان نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ کچھ بین الاقوامی ادارے اس واقعے کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے BBC کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اعتمار کے گھر جو حملہ ہوا بلکہ وہ حملہ نہیں تھا، وہ ایک کار حادثہ ان کو پیش آیا جس میں وہ زخمی ہو چکے ہیں یا ان کے مارے جانے کی اطلاعات جو سامنے آ رہی ہیں۔ اس پر ایڈیٹر نے طنزیہ انداز میں کہکا لگایا اور کہا کہ میڈیا کسی بھی واقعے کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر کسی گھر میں آگ لگی ہو تو اسے محض کار حادثہ کہنا عجیب وضاحت لگتی ہے۔ ایڈیٹر نے مزید کہا کہ بعض اوقات حساس خبروں کو نرم انداز میں پیش کرنے کے لیے میڈیا مختلف تعبیرات اختیار کرتا ہے۔ گفتگو کے آخر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض مغربی میڈیا اداروں کے بیرون ملک کام کرنے والے رپورٹرز کو تعیناتی سے پہلے انٹیلیجنس اداروں کی جانچ پڑتال سے بھی گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات میڈیا رپورٹس اور زمینی حقائق میں فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اسکاٹ ایڈیٹر کی اس گفتگو نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کچھ لوگ ان کے دعووں کو اہم قرار دے رہے ہیں جبکہ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران سامنے آنے والی معلومات کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کی صورتحال کو انتہائی حساس بنا دیا ہے اور ہر نئی خبر عالمی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک انڈین صحافی جو ہیں وہ جب واپس آئے تھے اپنے ملک انڈیا تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ حقائق تک پہنچنے نہیں دے رہی، اگر کسی بھی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے تو صحافیوں کو اس کی اطلاع نہیں دی جاتی، اور جو اصل نمبرز ہیں کہ کتنی تباہی وہاں پہ ہو چکی ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یہ ابھی تک نہ میڈیا کو بتایا جا رہا ہے اور نہ ہی عوام کو بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بہت سی خبریں، بہت سی معلومات جو ہے وہ چھپا رہی ہے، نہ صرف عوام سے بلکہ میڈیا سے بھی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات حقیقت ہے کہ نیتن یاہو پر حملہ ہوا ہے یا ان کے بھائی اس میں ہلاک ہوئے ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں ان پر حملہ ہوا ہے اور وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان باتوں کو ابھی تک تو اسرائیل کی جانب سے چھپایا جا رہا ہے جس طرح وہ ماضی میں یعنی ابھی کی جنگ میں بھی چھپاتے آئے ہیں۔ اور اگر اب بات کریں ایران کے اسرائیل پر کیے جانے والے تازہ حملوں کی تو ایران کی جانب سے حالیہ دنوں میں میزائل حملوں کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور فوجی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں جدید بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں جن میں خیبر شکن اور خرمشہر جیسے میزائل شامل ہیں۔ خیبر شکن میزائل کو ایران کی جدید ترین ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 1450 کلومیٹر بچائی جاتی ہے اور یہ سالڈ فیول پر چلتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت کم وقت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رفتار 8 سے 10 ماہ تک ہو سکتی ہے جو اسے انتہائی تیز رفتار میزائلوں میں شامل کرتی ہے۔ اسی طرح خرمشہر 4 میزائل بھی ایک طاقتور ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی رینج 2000 سے 3000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ 1500 سے 1800 کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ایسے میزائل واقعی میدان جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی تباہی کی طاقت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس جنگ کے دوران ایک اور دلچسپ اور اہم منظر ایران کے شہروں میں دیکھا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی شہری خوف کے بجائے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہروں میں ہزاروں افراد نے نہ صرف ریلیاں نکالی ہیں بلکہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت بھی کی ہے۔ مظاہرین ایرانی پرچم ہاتھوں میں تھامے سڑکوں پر نکلے اور اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسی طرح نئے رہبر کے اعلان کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے ایک شہر جہاں پر شدید برف باری ہوئی اس کے باوجود بھی لوگوں نے ریلی نکالی۔ برف سے ڈھکی سڑکوں پر مظاہرین مارچ کرتے رہے اور انہوں نے ہاتھوں میں آیت اللہ خامنائی کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ اس منظر نے یہ پیغام دیا کہ جنگ کے دباؤ کے باوجود ایرانی معاشرے میں ایک بڑی تعداد اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن اگر ہم تصویر کی دوسری جانب دیکھتے ہیں یعنی کہ اسرائیل کی جانب دیکھتے ہیں تو یہاں ایک دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ایران میں لوگ برف باری اور بمباری کے خطرے کے باوجود سڑکوں پر نکل کر ریلیاں نکال رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ سے افراتفری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنگی صورتحال کے باعث پروازوں کو محدود کیا گیا تھا اور مسافروں کی تعداد پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی دوران کئی مسافروں کو جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جس کے بعد ایئرپورٹ پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ چیک ان کاؤنٹر کے سامنے مسافروں اور ایئر لائن کے عملے کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق یہ سب سیکیورٹی ہدایت کے باعث کیا گیا تھا تاکہ جنگی حالات میں مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہ ایئرپورٹ کے جو سامنے آنے والے مناظر ہیں ایک طرف اگر ان کو رکھ کے دیکھا جائے اور ایک طرف ایران کے مناظر کو دیکھا جائے تو محض یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ڈر چکے ہیں، اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ایران کے حملے سے خوف زدہ ہیں اور اب وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔
चाहते हैं और वो अपनी हुकूमत के फैसले के बिल्कुल बरक्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल खिलाफ खड़े हुए हैं और वो किसी तरह अपनी जान बचा के इसराइल से भागना चाहते हैं। इससे ये बात साबित हो सकती है कि जो खबरें इसराइल छुपा रहा है कि इसराइल पर इतने हमले नहीं हो रहे या ईरानी मिसाइल उन पर तबाही नहीं मचा रहे, ये मनाजिर जो हैं वो चीख चीख कर कुछ और बता रहे हैं कि इसराइल आप सबसे झूठ बोल रहा है, ना सिर्फ आपसे बल्कि अपनी आवाम से भी झूठ बोल रहा है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जो जंग है ये सिर्फ अब जंगी मैदान तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात आलमी मईशत, फ़िज़ाई सफ़र और बैनुल अक़वामी सियासत तक फैल चुके हैं। आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, उधर एयरलाइंस अपने रूट तब्दील कर रही है और दुनिया के बड़े ममालिक इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में एक बात वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। हर नया हमला, हर नई खबर और हर नया दावा इस जंग को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता पर मरकूज़ हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली हर पेशरफ्त आलमी सियासत और सिक्योरिटी के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। ये व्लॉग कैसा लगा, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।